جی 60 کی دہائی میں، بلکہ لیٹ 50s میں ہی شروع ہو گیا تھا یہ گرین ریولوشن کا شوشہ، اور اس میں پھر بہت سارے کارٹلز نے مل کے ایک ایسا نظام وضع کیا جس نے جو پرچیزڈ انپٹس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کریٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کھادیں اور یہ زہریں بکنی شروع ہوئیں، یہ امپلیمنٹس، ٹریکٹر، یہ ہر چیز جو ہے وہ اسی ایک کارٹل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ہی نتیجہ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس گرین ریولوشن نے کیا کیا ہمارے ساتھ اور کس طریقے سے یہ سلسلہ ہوا۔ دا اونلی ریزن دیٹ گرین ریولوشن ورکس از بیکاز وی ڈسٹرائڈ آور سوائل سسٹم اینڈ کنورٹڈ اٹ ٹو ڈرٹ، یعنی کہ اگر ہم اپنی زمینوں کو سوائل سے، جو ایک زندہ چیز ہے، اس سے ہم ددل میں یا ڈرٹ میں کنورٹ نہ کرتے تو ہمیں کھادوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، زہروں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، بڑے تھوڑے پانی سے بڑی اچھی فصلیں ہم گرو کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ پھر خاص طور پہ یہ ایسا نظام بنایا گیا جس میں زمین کی جو زندہ حیثیت تھی، زندگی تھی زمین کے اندر، وہ ختم کی گئی اور اس کو ایک ددل میں، ایک ڈرٹ میں کنورٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے پھر یہ سارے سلسلے شروع ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ کالے رنگ کا سوائل تھا ہمارا، جس میں آرگینک رچ اور جس میں کاربن سیچوریٹ ہوئی ہے، سسٹینیبل سوائل کاربن کی اس میں ریشو بہت بہتر ہے۔ سوائل کبھی آپ کو اچھا زمین جو ہے اس میں یہ تڑیڑیں جو یہ پڑی نظر نہیں آئیں گی، کریکس کبھی نہیں ہوں گے اچھے سوائل میں۔ کریکس اس سوائل میں ہوتے ہیں جو ددل بن چکا ہے، جو ڈرٹ بن چکا ہے، جس میں زندگی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہچان ہے، جہاں پہ بھی آپ کو زمین میں کریکس نظر آئیں، سمجھے یہ زمین فارغ ہو چکی ہے، اور یہی ایک بڑی نشانی ہے۔ 1996 تک till 96 scientists had no idea that microbes are necessary for crop production۔ 1996 تک سائنس نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا تھا کہ سوائل کا میکنزم کیا ہے، سوائل کے اندر کتنی زندگیاں آباد ہیں، کتنی لائف ہے سوائل کے اندر، ان کا فنکشن کیا ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں خوراک پیدا کرنے کے لیے، کیسے وسائل، کیسے سبب بناتی ہیں۔ اب دنیا میں کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا ہی نہیں ہوئی، بغیر مقصد کے لیے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ گرین ریولوشن کا شوشہ چھوڑا گیا، اس وجہ سے چھوڑا گیا کہ یہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اور جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے خوراک پیدا نہیں ہوگی، اور خوراک پیدا نہیں ہوگی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے، 2.5 ارب سے زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، 2.5 ارب سے زیادہ۔ اور اس کے بعد جو خوراک پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، وہ کس کاسٹ پہ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور پھر کیا وہ کھانے کے قابل ہے۔ وہ جو خوراک پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے کھانے والے کتنے % لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، کتنے % لوگ ہیں جو صحت مند ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ہماری جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اتنی فلرش کر رہی ہیں کہ کمال ہو گیا۔ ہماری جس روڈ پہ میں رہتا ہوں، آج سے 10-15 سال پہلے ایک بھی فارماسوٹیکل یا فارمیسی نہیں تھی، دوائیاں بیچنے والی کمپنی تھی۔ اب میرے خیال لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر جو سٹور ہے، جو میڈیکل سٹور جس کو کہہ لیں یا فارمیسی کہہ لیں، اس کے اوپر رش باری نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے یہ سارے؟ کیونکہ ہماری خوراک ہی ٹھیک نہیں ہے، ہماری زمین خراب ہو گئی، زمین کے اندر حیات نے جو منرلز دینے تھے پودے کو تاکہ پودا ایک اچھی صحت مند خوراک پیدا کر سکے، وہ اس کو دیے نہیں اس نے، اور وہ جو خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے معدے کے اندر جو مائکروبس ہیں وہ کہاں سے خوراک تلاش کریں، وہ ڈیفیشنسیز آتی ہیں، پھر آپ کے پاس سمٹمز نظر آتے ہیں، کچھ نہ کوئی سمٹم نظر آتا ہے، اور سمٹم کا پھر آپ علاج شروع کروا دیتے ہیں ڈاکٹروں سے۔ یہ سارا نظام جو ہے، یعنی کہ سائنسدانوں نے ابھی تک یہ سوائل سائنس کے بارے میں 1986 تک انہوں نے کوئی اندازہ نہیں تھا ان کو کہ سوائل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اوور 50% شوگرس in form of exudates made by plants
are down located in soil for microbes. یعنی کہ پودے جو بھی خوراک ایٹماسفیئر سے لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 95% خوراک پودا جو ہے ایٹماسفیئر سے لیتا ہے، زمین سے خوراک پودا نہیں لیتا. زمین سے اس کو تھوڑی بہت نمک مرچ منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زمین سے لیتا ہے. ادروائز 95% جو اس کی بائی والیوم ہے وہ اپنا ایٹماسفیئر سے آتی ہے. اس میں سے اپنے استعمال کرنے کے بعد، اپنی ری پروڈکشن کرنے کے بعد، جو اس نے فصل پیدا کرنی ہے اس پروڈکشن کے بعد جو چیز فالتو ہوتی ہے وہ زمین کے اندر جمع کر دیتا ہے، ڈپازٹ کر دیتا ہے سسٹینیبل سوائل کاربن کی صورت میں، اور اس کی مقدار 50% سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ایکسیڈیٹس آر میڈ فرام ڈفرنٹ کائنڈ آف شوگرس. پودا ڈفرنٹ قسم کی طرح کی شوگرز بناتا ہے، اس میں لٹل بٹ آف پروٹین ڈالتا ہے اور اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس ڈالتا ہے، اور یہ ساری ریسیپی، یہ سارا نسخہ جو ہے یہ وہی ہے جو بسکٹ اور کیک بنانے کا ہے. سو پودا جو ہے وہ کیک بنا رہا ہے، کوکیز بنا رہا ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ کوکیز بناتا ہے، اور کوکیز سے پھر اپنا گزارا بھی کرتا ہے، اپنے جو ریپروڈکشن بھی کرتا ہے، اپنی جو پروڈکشن اس نے کرنی ہوتی ہے، پھر باقی کوکیز نیچے مائکروبس کو دے دیتا ہے، نیچے جمع کر دیتا ہے. اور پودا واحد چیز ہے جو اپنے اندر کوئی اسٹور ہی نہیں کرتا، وہ ساری چیزیں آپ کو دے دیتا ہے. اپنا زندہ رہنے کے لیے جو تھوڑی بہت استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ اس کی خوراک پروڈیوس کر دیتا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، اور پھر باقی جو ہے وہ سارے نیچے زمین کے اندر مائکروبس ان کے لیے دے دیتا ہے. اب دیکھیے یہ اتنی بڑی ریشو جو وہ خوراک تیار کرتا ہے آسمان سے، ایٹماسفیئر سے لے کے، وہ اتنی بڑی کیوں کرتا ہے؟ مقصد تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا. یعنی کہ آپ کی اگر ریکوائرمنٹ 1 لیٹر پانی کی ہے تو آپ کیوں بھائی 4 لیٹر پانی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ سو پودا جو ہے یہی کر رہا ہے کہ اس کی اپنی ریکوائرمنٹ 1 لیٹر بھی نہیں ہے، اور وہ 4 لیٹر پروڈیوس کر رہا ہے خوراک کو، اور وہ اس میں سے 2 لیٹر جو ہے 1.5 لیٹر جو ہے آگے ریپروڈکشن کے لیے، یعنی کہ ہمارے کھانے کے لیے، اور باقی ساری زمین کے اندر مائکروبس کے لیے وہ محفوظ کر دیتا ہے، وہ ان کو دے دیتا ہے بنٹی کے طور پہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ سو پلانٹس میک کیکس اینڈ کوکیز فار مائکروبس مینلی فار بیکٹیریا اینڈ فنگی. جو زمین کے اندر مائکروبس ہیں ان کو وہ دیتا ہے بنٹی کے طور پہ، تاکہ وہ جو سسٹینیبل فارم میں منرلز پڑے ہوئے ہیں ان کو پلانٹ اویلیبل فارم میں پودے کو کر کے دیں. کوئی چیز کی زمین میں کمی نہیں ہے، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے ہر وہ منرل موجود ہے سوائل کے اندر جو پودے کی ضرورت ہے. وہ فاسفیٹ ہے، وہ نائٹروجن ہے، وہ پوٹاشیم سلفیٹ ہے. کوئی چیز بھی، کوئی منرل ایسا نہیں ہے جو سوائل کے اندر آلریڈی سسٹینیبل فارم میں پڑا نہ ہو. صرف وہ پلانٹ اویلیبل فارم میں نہیں ہوتا، وہ مائکروبس کر کے دیتے ہیں، اور اس لیے مائکروبس کا زندہ کرنا زمین کے اندر ایک انتہائی ضروری کام ہے. کمپوسٹ از ناٹ اے فرٹیلائزر. ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ کمپوسٹ یہ روڑی پا دی، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم نے فرمنٹر لگا لیا. یہ خوراک نہیں ہے. آپ بار میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ خوراک نہیں ہے، یہ بیسیکلی انیکولم ہے. جس طرح ہم دودھ کا دہی بنانے کے لیے جھاگ استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ایروبک کمپوسٹ آپ نے بنائی ہے، جس کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے، اگر ایروبک کمپوسٹ بنائی ہے وہ جھاگ کے طور پہ آپ لگا سکتے ہیں ایک بیکار زمین کے اندر، اور پھر آپ نے زمین کا ماحول جب ٹھیک کر لیا تو وہ مائکروب جو آپ نے یہ کمپوسٹ کی صورت میں، ایروبک کمپوسٹ کی صورت میں ڈالے، وہ آگے بڑھیں گے، پھلے پھولیں گے، اور وہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے کے پودے کی پوری ضروریات، وہ خوراک کی ضرورت ہوں یا حفاظت کی ضرورت ہوں، پروٹیکشن کی ضرورت ہوں، ساری پوری کریں گے. مائکروبز ول ڈراپ سوائل، پی ایچ بڑھتی جا رہی ہے. اب اگر مائکرو سوائل سسٹم ہمارا ٹھیک ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پی ایچ بڑھنے کا. آپ 10 پی ایچ کے اوپر آپ شروع کر دیں اپنا پکنک کا سلسلہ تو پی ایچ خود ہی ڈراپ ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ جڑ کے پاس پی ایچ اور ہوگی، اور جڑ سے 2 انچ 4 انچ دور اور پی ایچ ہوگی. سو جڑ کے اندر کا ماحول بنانا، جڑ کے ارد گرد کا ماحول بنانا، پودے کو اچھا ماحول دینا، یہ مائکروبس کی ذمہ داری ہے، پرووائڈڈ ہم مائکروبس کو نہ ماریں. سو سوائل ہیز ٹو بی ایروبک.
Anaerobic soil produce microbes, those hurt plants. یعنی کہ جب آپ گہرا حال چلا کے ہم ہارڈ پین کو نہیں توڑتے تو وہ ایسی جگہ ہے جس میں ہوا نہیں جاتی، اور ہوا جہاں پہ نہیں جاتی وہاں پہ ایسے مخلوق پیدا ہوتی ہے جو انیروبک ہے، جس کو سانس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بہت ہی نقصان دہ ہے زمین کے لیے بھی، اور سانس لینے والے مائکروبس کے لیے بھی، اور پودے کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے. سو اس لیے ہل چلانا، گہرا ہل چلا کے ہارڈ پین کو بریک کرنا انتہائی ضروری ہے. اس میں پانی کی جذب کرنے کی صلاحیت بھی ایک فنکشن ہے، لیکن سب سے زیادہ فنکشن یہ بھی ہے کہ وہ سانس لینے والی زمین بن جائے، تاکہ یہ اینیروبک جو بیکٹیریاز ہیں، وہ اینیروبک لائف جو ہے وہ ختم ہو، یعنی کہ بغیر سانس کے زندہ رہنے والی چیزیں ختم ہو جائیں جو نقصان دہ ہیں. وی نیڈ ٹو پٹ back organic workers to feed our plants so they make nutrients and healthy food for us. اب ہمیں وہ ورکرز جو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، قدرت نے بنائے اس کام کے لیے کہ وہ خوراک پیدا کرنے میں پودے کی مدد کریں، اب ان کو ریوائیو کرنا پڑے گا. وہ ریوائیو ہوں گے، پودا اچھی خوراک پیدا کرے گا، بغیر قیمت کے پیدا کرے گا، کیونکہ پودے کو اللہ نے بنایا اس لیے تھا کہ وہ ہر مخلوق کے لیے بغیر کسی قیمت کے مفت میں خوراک پیدا کر کے دے. یہ پودے کا کام ہے. پودے کو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا ہے، اور پودے کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پنگے بازی نہ کریں. سو نائٹریٹس جو یہ کھادیں واتے ہیں، یہ بہت ہی مضر ہیں، زہر ہیں، اور یہ ساری ان کو مارتی ہیں سارے کیڑوں کو. سوائل ڈسٹربنس پٹ اس بیک ان سکسیشنل پروسیس. جب سوائل کو ڈسٹرب کرتے ہیں ساری چیزیں، یعنی کہ اس طرح ہی ہے کہ آپ نے اپنے ملازمین کے گھر بنائے اور ہر 6 مہینے بعد گھر بلڈوزر کر کے توڑ دیے، وہ پھر نئے سرے سے بنائے گا بیچارہ، پھر آپ نے 6 مہینے بعد توڑ دیے. یہی کام ہم حل چلا کے کرتے ہیں کہ اپنا ایک مائکروب جو ہیں اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں، گھر بار بناتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، پھر ہم حل چلا کے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور یہ سکسیشنلی یہ سارا کام ہوتا جا رہا ہے. اب قدرت کا نظام جس کو ہم پکنک کہتے ہیں، یہ منظم نظام ہے، انکلوسو ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ قدرت کا نظام ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے جو جس کا نام پکنک ہے. پکنک کیا ہے؟ پائیدار قدرتی نظام کاشت ہے. قدرت نے جس طریقے سے کاشتکاری کی، یہ اس نظام کو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہے، اور یہ انکلوسو ہے، یعنی کہ قدرت کے نظام میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اور کنکلوسو ہے، اس میں اور مزید کوئی کام کرنے کی کسی طور پہ ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کی جا سکتی ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بیوقوفی کرتا ہے، وہ قدرتی نظام کو میں خرابی پیدا کرتا ہے، اور اس میں نقصان ہوتا ہے، اٹھاتا ہے اور ہوتا ہے. سو پکنک از انکلوسو اینڈ کنکلوسو پروڈکشن سسٹم. شکریہ.